اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایثار و قربانی کی ایک زندہ و تابندہ مثال تھے۔ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنبش ابرو پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ معیار ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے غایت درجہ محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال ان کے لیے سب سے عظیم سانحہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی المناک خبر کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر قیامت بن کر ٹوٹی ہوگی۔ لمحات غم کی شدت میں غلاموں نے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ وہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے آقا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے جذباتی اور عشقی تعلق کی کیفیت یہ تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جری اور قوی دل صحابی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکنے کے باعث خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر اندوناک اور ہوشربا تھی، کیونکہ ان کا محبوب ان سے جدا ہو گیا تھا۔ اپنی محبوب ترین ہستی کے بچھڑ جانے پر جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ رد عمل ایک فطری امر تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا وطن، عزیز و اقارب، مال و دولت، بیوی، بچے، الغرض سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان ظاہری طور پر نہ دیکھتے تھے تو ان کی کیفیت دگرگوں ہو جاتی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کاری زخم بھی لگ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جن جذبات اور احساسات کا اظہار کیا، ان کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد امام اشاقان مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر وقت اپنے محبوب کے ہجر میں تڑپتے تھے، اور آپ کی وفات کا سبب بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا غم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فراق میں آپ کا جسم نہایت ہی کمزور ہو گیا تھا، حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زیاد بن حنظلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر ہونے والا حزن و الم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی مضبوط قوت ارادی کی حامل، جری و بہادر شخصیت کے ہرمن ہوش پر بجلی کی طرح گری۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور شدت غم سے کہنے لگے، اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پر انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا، کتب سیر و تاریخ میں اس کے الفاظ یوں وارد ہوئے ہیں کہ منافق گمان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے رب کی طرف چلے گئے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام گئے تھے۔ وہ اپنی قوم سے 40 راتیں غائب رہے، پھر وہ ان کی طرف اس حال میں لوٹے کہ ان کے وصال کی خبر پھیلا دی گئی تھی۔ اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح لوٹ آئیں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جنہوں نے یہ گمان کیا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ رد عمل اگرچہ جذباتی تھا، لیکن اسے ہرگز غیر فطری نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اپنی جان سے زیادہ محبوب ہستی کی جدائی کا صدمہ وقتی طور پر کسی انسان کے جذبات کو مغلوب کر دیتا ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ آخرت میں جواب دہی کا احساس اپنے اندر ہر وقت زندہ رکھتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک رات آپ عوام کی خدمت کے لیے رات کو نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے اور ایک بوڑھی خاتون اون کاٹتے ہوئے ہجر و فراق میں ڈوبے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہی ہے، جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ پر صالحین کا درود ہو، منتخب اور بہترین لوگوں نے ان پر درود بھیجا۔ آپ راتوں کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام کرنے والے اور آخر شب میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوس، اسباب موت متعدد ہیں، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ روز قیامت مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو سکے گا۔ یہ اشعار سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بہادر انسان کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپانے لگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام بخاری کے استاد اور امیر المومنین فی الحدیث امام عبداللہ بن مبارک لکھتے ہیں، بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رونے لگے اور روتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ خاتون نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا عمر بن خطاب۔ خاتون نے کہا میرا عمر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ رات کے ان اوقات میں عمر کو یہاں کیا کام؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو دروازہ کھول، تجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ تو اس نے آپ کے لیے دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہو گئے اور کہا جو اشعار تو ابھی پڑھ رہی تھی انہیں دوبارہ پڑھ۔ بس اس نے دوبارہ اشعار پڑھے اور جب آخر پر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کر لے۔ اس نے کہا اے غفار، تو عمر کی مغفرت فرما۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور واپس لوٹ آئے۔ بقول قاضی سلیمان منصور پوری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بعد چند دن تک صاحب فراش رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی عیادت کے لیے آتے رہے۔ سیدنا خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ لازوال اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفت جگر تھیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اپنی جان کا حصہ قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بے قراری اور سوگواری کی واقعہ تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ حضرت مسعود بن محرمہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت میں سے سب سے پہلے ہوا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا وصال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد ہوا۔ بعضوں نے 8 ماہ کہا ہے، بعضوں نے 100 دن اور بعضوں نے 70 دن کہا ہے، جبکہ صحیح قول 6 ماہ کا ہی ہے۔ وصال کے وقت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ آپ نے منگل کی رات 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو وفات پائی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اتنی کم عمری میں وفات کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے ابا جان تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکیں۔ آپ اکثر غمگین رہتی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور حق بھی یہی تھا۔
امام بخاری کی الصحیح میں بیان کی گئی روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اپنے والد گرامی کی جدائی اتنی شاک گزری کہ بے ساختہ پکار اٹھیں، اے ابا جان آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول فرمایا، اے ابا جان آپ جنت الفردوس میں قیام پذیر ہیں، اے ابا جان میں اس غم کی خبر جبریل علیہ السلام کو سناتی ہوں۔ ابن ماجہ کے السنن میں بیان کی گئی روایت کے مطابق سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر درج ذیل اشعار کہے، ہائے ابا جان میں اس غم کی خبر جبریل علیہ السلام کو سناتی ہوں، ہائے ابا جان آپ اپنے رب کے کتنے نزدیک ہو گئے، ہائے ابا جان آپ جنت الفردوس میں قیام پذیر ہیں، ہائے ابا جان آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول فرما لیا۔ امام بخاری الصحیح میں روایت کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور رحمت عالم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو گئے تو سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ فتح رنج و علم سے بے ساختہ ان سے کہنے لگی، اے انس کیا تمہارے دلوں نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ امام احمد بن حنبل المسند میں روایت کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا نے انس رضی اللہ عنہ سے یہ کہا، اے انس کیا تمہارے دلوں نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں دفن کر کے واپس چلے آئے؟ حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور مشہور تابعی حضرت ثابت البنائی رضی اللہ عنہ یہ روایت بیان کرتے تو اتنا روتے کہ ان کی پسلیاں بھی اپنی جگہ سے ہل جایا کرتی تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔